آج جو کچھ پاکستان کی قومی اسمبلی میں تماشا لگایا ہے پی ایم صاحب نے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. کیا پرائم منسٹر صاحب کو مشورہ نہیں دیا ان کی اپنے اٹارنی جنرل نے کہ سرکار یہ کام آپ نہ کریں؟ جب تحریک عدم اعتماد آ جائے تو آئین کی روح سے اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا ڈیسیژن نہ ہو جائے. اور یہ بات سب کو پتہ ہے. سب سے بڑا آپ کے جو بڑے وکلاء میں سے اعتزاز احسن صاحب ہیں، جو ہر موقع پہ آ کر ہمیشہ پرو پی ٹی آئی اور اینٹی نون لیگ بات کرتے ہیں، لیکن اس موقع پہ وہ بھی آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں یار یہ کام اس طرح ہو نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ابھی پریڈکٹ کر رہا ہوں، کل سپریم کورٹ دیکھیں کرتی کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ. یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے ان کو کوئی گائیڈ کیا ہے، یہ اٹھا کے پرے پھینکے گی ان کے یہ سارے جو کچھ انہوں نے آج تماشا کیے. ایسا کرنے کی ضرورت صاحب نے کہا ہے نا آرٹیکل 6 لگے گا ان کے اوپر، کہہ رہے ہیں. بالکل لگتا ہے یہ بہت بڑا بلنڈر کر لیا انہوں نے. اور اگر حکومت کسی اور کی آ گئی تو آرٹیکل 6 لگتا ہے ان کے اوپر. اگر کوئی یعنی عدلیہ نے کوئی اس حوالے سے کوئی اسکیپ روٹ نہ دے دیا، آرٹیکل 6 لگ جانا ہے ان کے اوپر. یہ انہوں نے بالکل غلط حرکت کی ہے. اور مجھے بتائیں اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ایک یعنی آپ سمجھ لیں ایک چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا بنا کے پیش کیا اور ایک پورے ملک کے اندر ہمدردی سمیٹ لی. لوگوں نے تو آنسوؤں سے روئے عمران خان صاحب کے لیے. لیکن آج آ کے وہی کام انہوں نے کر دیا کہ وہ آج تو سب لوگ امید کر رہے تھے کہ ہمارا کیپٹن جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کرے گا، اور اگر عدم اعتماد میں ہار بھی گیا تو کیا ہے، الیکشن ہوں گے تو ہم کیپٹن کو ووٹ ڈالیں گے. یہ میں پی ڈی اے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں تو ابھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں خدا نہ خواستہ کل کوئی ایسا ڈیسیژن آتا ہے جس سے عمران خان صاحب کے لیے ایشو کھڑا ہوتا ہے، تو پھر ہم اب کیپٹن سے یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ جو ہمیں تانے دیتے تھے نا وہ کہ باقی تو سارے باہر بھاگ جاتے ہیں، ہم امید کریں گے کہ پھر عمران خان صاحب نے بھی جیلیں اسی طرح کاٹنی ہے. یہ نہ ہو انگلینڈ چلے جائیں ٹکٹ کٹا کے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں جائیں اور نیلسن منڈیلا بن کے باہر نکلیں. تو علی بھائی اٹارنی جنرل جو ہوں گے، جو جج ہوگا بینچ کا، 3 جو مطلب جج کا بینچ، وہ اس لیٹر کو اگر دیکھیں گے تو اس پہ وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لیں گے؟ وہ میرے بھائی اس لیٹر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. کل آپ کے آرمی چیف صاحب نے بیان دے کے اس لیٹر کو تو ختم ہی کر دیا نا. میں نے جب بات کی تھی کہ رشیا نے جو انویژن کی ہے یوکرین کے اندر یہ غلط ہے، تو سارے پی ٹی آئی والے میرے مخالف ہو گئے. وہ یہ سمجھے کہ عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں وہاں جا کے. تو کل تو عمران خان صاحب کی پالیسی کو 180 ڈگری آرمی چیف نے جو شفٹ کر دیا ہے. سنیں ان کا کل کا خطاب جو انہوں نے سیکورٹی کے اس سیمینار کے اندر خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ رشیا نے غلط کیا انویژن کر کے، کسی آزاد ملک کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے. اچھا، دوسری بات انہوں نے کی کہ امریکہ کے ساتھ ہم دوستانہ اور یورپین یونین کے ساتھ چلتے ہیں. یار یہ وہی بات ہے وہ جو ایک بابا جی کرتے تھے کہ جی اسی قرضہ واپس کوئی منگے تو انہوں آیا جے غوری آیا جے غوری کہہ کے میرے بھائی اس طرح دنیا میں کام نہیں چلتا. ہاں ٹھیک ہے، آپ جب مقروض ہیں تو گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے ان معاملات کو لے کے. اچھا، عمران خان صاحب جو گالیاں آپ دوسروں کو دے رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ جب عمران خان صاحب دھرنے دے رہے تھے اور نواز شریف صاحب اترے تھے، اس وقت عمران خان صاحب کو آ کے امریکن سفیر نہیں مل رہے تھے اور ان کے میسیجز شاہ زیب خان زادہ نے وہ ساری چیزیں دکھا دی ہیں. میں اسے اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ ٹھوک بجا کے بجاتا ہے نون لیگ کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی. اور پی ٹی اے والوں کو اگر یہ بات بری لگے نا تو میں انہیں کہوں گا کہ آپ کے جو سب سے بڑے سپورٹر ہیں نا اس وقت سوشل میڈیا میں، جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، عمران ریاض خان، اس نے بھی صرف ایک اینکر کی تعریف کی ہے پاکستان میں، وہ شاہ زیب خان زادہ ہے. حالانکہ میں عمران ریاض خان صاحب سے سخت اختلاف کرتا ہوں، وہ غلوف کے درجے میں عمران خان صاحب کا دفاع کرتے ہیں اور بعض جگہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ دلیری دکھاتے ہیں. لیکن اس چیز نے میرے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دی ہے کہ یار اس نے بائسنس کا ثبوت نہیں دیا کہ جو بندہ جس میں جو دلیری ہے وہ آپ اس کی بیان کریں. اب جب انہوں نے ایک ایک چیز فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ دکھا دی ہے کہ عمران خان صاحب جب نواز شریف کے اترنے کے بعد آپ مل رہے تھے امریکن لوگوں سے، اس وقت اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے عمران خان نے مل کے نکالا ہے، پھر آپ کو برا نہیں لگنا تھا. تو جو پریزیڈینشیل ڈیبیٹ، جو پریزیڈینشیل سسٹم کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو بہتر ہے نا. چلے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس پہ نہیں بات کر رہا. میں صرف اصول اور مبادی کی فی الحال بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو اصول اور مبادی اپنے لیے کھڑے کیے ہیں وہ دوسروں کے اوپر بھی اپلائی کریں، اور جو دوسروں کے لیے کھڑے کرتے ہیں وہ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں. اصول ایک رہے گا جی، اصول ایک رہے گا. اچھا، پبلک ڈائنامکس ہو تو
सोशल मीडिया पे तो कब्जा इस वक्त पीटीआई के फॉलोअर्स का है और हमारे तो मेजॉरिटी स्टूडेंट पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन मैं चूंकि एक दीनी मुस्लिह के तौर पर कभी नहीं चाहूंगा कि मैं दीन के मामले में तो बुकिश बनूं और पॉलिटिक्स में आके मैं 2 नंबरी कर दूं, अपने जज्बात की रोह में बह जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अल्लाह से खौफ आता है। मैं जिन बातों के ऊपर नवाज शरीफ साहब को गलत समझता हूं उसमें इमरान खान साहब को गलत समझूंगा। मेरी जज्बात साइड पे होंगे, मैंने अकली बात करनी है। और वक्त के साथ देखें वो सारी बातें जो किसी जमाने में इनको बुरी लगती थी, वो सारी की सारी बातें जब इनके अपने महबूब लोगों ने बयान की हैं, आज जो चौधरी सरवर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मेरे कहने पे तो नहीं की है, वो उन्होंने खुद की है। उन्होंने जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है यूरोपियन यूनियन में 12 अरब डॉलर की पाकिस्तान की जो ट्रेड है उसका जिक्र किया है। वो सारी बातें ये बिल्कुल रियलिटी है। और ये मैं बताऊं इमरान खान साहब को ये पता है सारी बातें, लेकिन इस वक्त उनके ऊपर यानी वो, मैं नहीं कहता कि दुनिया की मोहब्बत का गलबा है या उनको गुस्सा अपने मुखालफिन पे इतना है कि वो या कोई स्ट्रेटजी के तौर पे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी चलनी नहीं है। इस तरीके से मामला चलते नहीं है। जो कल स्टेटमेंट आई शहबाज शरीफ साहब की, वो बेगर वाली, क्या beggars can't be choosers। बेगर्स कांट बी चूजर, मतलब हम चूज नहीं कर सकते, हम तो भिखारी हैं, हम क्या चूज करेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। नहीं, ये देखें, हाँ देखें, ये बात गलत है। इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। इसको मैं भी करता हूँ, एक गरीब हो तो बदतमीज। ये बात दुरुस्त है कि जब तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं होते हम कभी भी अपने मफादात के हवाले से दलेरी के साथ नहीं चल सकते। लेकिन ये कहना कि हम टोटली मगलूब हो जाएं, ये बात बिल्कुल गलत है। अच्छा, मुझे बताएं, इमरान खान साहब अपनी बात को तो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं कि मैंने अमेरिका को कहा। अमेरिका तो कह रहे कि हमने तो अड्डे मांगे ही नहीं है। देखे ना, ये कितनी सख्त ज्यादती वाली बात है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं मान लेता हूं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर सही कह रहा है, तो यार अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहने के ऊपर कौम के हीरो हो, तो 1999 में जब नवाज शरीफ साहब ने क्लिंटन के 5 अरब डॉलर की इमदाद उस वक्त मुस्तरद करके एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो वो क्यों नहीं उस वक्त का हीरो? और उस वक्त को आप सारी चीजें जो है वो रियासती इदारों के खाते में डालते हो कि नवाज शरीफ ये करना नहीं चाहता था। ठीक है मेरे भाई, कोई गन पॉइंट पे नहीं करवाया गया। मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज है मेरे पास, चूंकि मेरा एक सेंसिटिव इदारे के साथ ताल्लुक रहा है, मैं इसलिए उस पर खुल के बोल नहीं सकता। उतनी बातें मैं जरूर बोलूंगा पब्लिकली, जो चीजें पब्लिकली अवेलेबल हैं। नवाज शरीफ साहब हों, बेनजीर हों, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की डिफेंस के लिए इनकी वो कंट्रीब्यूशंस हैं, अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद, कि अगर आप लोगों को उन चीजों का फर्स्ट हैंड नॉलेज हो तो आप इन लोगों की कदर करेंगे। आज जुल्फकार अली भुट्टो की तारीफ क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब? पहले उन्हें जुल्फकार अली भुट्टो क्यों नहीं याद आए जब हम कहते थे कि वो एक बड़ा लीडर था और उसका जुडिशियल मर्डर हुआ है। जब इनका मर्डर होने लगा है, इल्मी मर्डर या पॉलिटिकल मर्डर, ये खुदकुशी है सर। तो आज ये वो क्यों नाम ले रहे हैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब का? आज वो सारी तारीफें उनकी याद आ गई हैं। तो ये बात आप ज़हन में रखें, कमजोरियां हर इंसान में, उसकी कमजोरियों से सरफ नजर करें, उससे सीखें और जो अच्छी चीजें हैं उनकी तारीफ करें और आगे बढ़ें। ठीक है, क्योंकि अब देखें हमारे जो एक एक्स थे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, किस तरह डैम के ऊपर उन्होंने डैम फूल बनाया उम्मत को, और वो कहते थे मैंने रिटायरमेंट के बाद खैमा लगा लेना है। आज हालत उसकी ये है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं जा सकता। ठीक है, तो किधर गया उसका वो सारे के सारे दावे? तो वो काम करके जाएं कि दुनिया आपको याद करे, और दुनिया तकरीरों से नहीं कामों से याद रखे। तो अली भाई, कोई मार्शल लॉ की कोई आप गुंजाइश है? नहीं, मार्शल लॉ बहुत बातें हो रही हैं इसमें। नहीं, मार्शल लॉ नहीं लगता, बेफिक्र है इंशाल्लाह। मार्शल लॉ नहीं लगता, उसकी वजह यह है कि हमारे रियासती इदारे इस वक्त ये रिस्क ले ही नहीं सकते कि मार्शल लॉ लगाएं। मार्शल लॉ लगाने के लिए हमेशा अमेरिका के डॉलर आना जरूरी होता है, क्योंकि मार्शल लॉ लगाने वाले डिक्टेटर्स में कॉम्पिटेंसी मुल्क चलाने की नहीं होती है। उनको मुल्क चलाने के लिए बैरूनी इमदाद की जरूरत होती है, और उसके लिए बैरूनी जो मुल्क होते हैं ना, उनको हमें, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा, किराए का पिट्ठू बनाया हमें अमेरिका ने। जब हम किराए के पिट्ठू बनने वाले होते हैं ना, उस वक्त अमेरिका फिर हमें पैसे देता है। ज़िया के दौर में रशिया के खिलाफ दिए, मुशर्रफ के दौर में जो अफगान वार के लिए दिए,
اس دور میں ڈکٹیٹر کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ حکومت سنبھالے اور باہر سے ڈالر آئے اور اس کی بنیاد پہ 60 روپے تک ڈالر رکھا ہے کتنے سال مشرف نے، اپنی اکنامک اچھی پالیسیز کی وجہ سے نہیں بلکہ بیرونی امداد کی وجہ سے. لیکن آج ہمیں کوئی امداد حاصل نہیں ہے کیونکہ امریکہ کا کوئی مفاد نہیں ہے ہمارے اندر کہ وہ ہمیں ڈالرز دے، لہٰذا ہماری فوج کبھی رسک نہیں لے گی مارشل لا لگانے کا، کیونکہ مارشل لا لگائے گی تو، اور ہمیشہ جب مارشل لا لگاتا ہے کوئی نہ کوئی پارٹی ریاستی اداروں کے ساتھ ہوتی ہے. آج اگر مارشل اللہ لگائیں گے تو نہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، باقی پارٹیاں تو ویسے ہی ان کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، تو نہ ڈالر ملیں گے نہ ملک میں ساتھ ہے، اس لیے یہ لوگ لگا نہیں سکتے، نہ لگائیں گے. اور اس سے بڑی بات یہ جو جنرل اس وقت ہیں آرمی چیف، یہ ڈیموکریٹک بندے ہیں، پیورلی ڈیموکریٹک ہے. اگرچہ انہوں نے اس کی روح کا حق نہیں ادا کیا، اس کے باوجود کم از کم مارشل اللہ نہیں لگانے والے. یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ملک پولیٹیشنز نہیں چلانا ہے، اور لیکن وہ اسمبلیاں چلیں اور اس طرح کے معاملات نہ ہو. عمران خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں مجھے اتنے عرصے سے یہ پتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو اس وقت اسمبلیاں توڑ دیتے بھائی، اگر تم اتنے پاپولر لیڈر تھے تو. ٹھیک ہے، اور عین وقت پہ آ کے یہ سارا کام کیا. آپ مجھے بتائیں، کل تک جو عمران خان صاحب کا گراف آسمانوں پہ تھا اور آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بلکہ ہم نے تو اپنے درس میں آج دعا کرائی ہے کہ ملک کے لیے جو بہتری ہو وہ ہو. ٹھیک ہے، وہ تو اب کل کورٹ میں ڈیسیژن آئے گا تو پتہ چلے گا نا. آج کورٹس بھی مضبوط ہیں، افتخار چودھری صاحب کے بعد کورٹس میں مضبوطی آئی ہے. پہلے جتنے مارشل لا لگے ہیں انہیں انڈورس جوڈیشری کرتی تھی، کوئی بھی مارشل لا جوڈیشری کے انڈورس کیے بغیر اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. لیکن آج کی جو عدلیہ ہے نا وہ مارشل لا کو انڈورس نہیں کرے گی، کیونکہ یہ اصل میں شاید عمران خان صاحب کو یہ ٹینشن تھی کہ ریونج پالیٹکس کے ٹائم پہ یہ مجھے جیل کے اندر نہ کر دیں، کہ میں نے جو ہے جائے نا جیل میں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تبھی انہیں اعتماد نہیں ہونے دیا، تبھی انہیں عدم اعتماد نہیں ہونے دیا. نہیں تو لیڈر بنے نا. یہ تو اسی طریقے سے کہ انجینئر صاحب جو گستاخانہ باتوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں کہ 2 بار میرے پہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے. اگر میں کسٹوڈین ہوں دین کا تو میں تو بات کروں گا. زندگی تو ایک ہی دفعہ انسان کو ملی ہے. ویسے مجھے لگ رہا تھا اگر عمران خان صاحب آج اتر جاتے نا تو انہوں نے مظلوم ثابت ہونا تھا اور اگلی حکومت ان کی آ جانے چانسز بڑھ جانے چانسز بڑھ جانا. عمران خان صاحب کو ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ اسے مروانے والا نا ہمارے جنم کا ہی ایک بندہ ہے.